1970 کے عشرے کے ابتدائی برسوں میں، جب شاعری کی بابت میرا جوش بھڑک کر تیزی سے ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور میں ناول نگار بننے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ترکی میں اس وقت تک شاعری ہی کو اصل ادب تصور کیا جاتا تھا، جبکہ ناول کو کمتر درجے کی مقبول عام صنف سمجھا جاتا تھا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ناول کو نسبتاً زیادہ سنجیدگی سے بھرتا جانا پچھلے 35 سال کے دوران شروع ہوا، جبکہ شاعری نے رفتہ رفتہ اپنی اہمیت ایک حد تک کھو دی ہے۔ اسی عرصے کے دوران اشاعتی صنعت میں بے پناہ تیزی سے پھیلاؤ آیا ہے اور اس نے پڑھنے والوں کی پہلے سے کہیں بڑی تعداد کو پہلے سے کہیں زیادہ تنوع پیش کیا ہے۔ جب میں نے ادیب بننے کا فیصلہ کیا، ان دنوں شاعری یا ناول کسی بھی صنف کی قدر تخلیقی احساس کے انفرادی اظہار، اچھوتے طرز احساس یا انفرادی روح کی بنیاد پر متعین نہیں ہوتی تھی۔ اس کے برعکس یہ تصور غالب تھا کہ سنجیدہ لکھنے والے اجتماعی طور پر کام کرتے ہیں اور ان کے کام کی قدر شناسی اس لحاظ سے ہوتی تھی کہ وہ سماجی یوٹوپیا میں کس طرح اضافہ کرتا ہے اور ایک مشترکہ وژن مثلاً جدیدیت، سوشلزم، اسلام پسندی، قوم پرستی یا سیکولر جمہوریت پسندی کی کس طور عکاسی کرتا ہے۔ ادبی حلقوں میں انفرادی تخلیقی ادیب کے ان مسائل سے کوئی دلچسپی نہ پائی جاتی تھی کہ وہ تاریخ اور روایت سے کس طرح اخذ کرے اور اس ادبی حیت کو کس طرح حاصل کرے جو اس کی اپنی آواز کو بہترین طریقے سے سمو سکے۔ اس کے بجائے ادب کا اتحاد مستقبل سے تھا۔ اس کا وظیفہ یہ تھا کہ ریاست کے اس کام میں ہاتھ بٹائے جو وہ ایک مسرور اور ہم آہنگ معاشرے بلکہ قوم کی تشکیل کے مقصد سے کر رہی تھی۔ یوٹوپیائی جدیدیت، خواہ اس کی بنیاد سیکولرزم ہو یا جمہوریت پسندی یا سوشلسٹ مساوات، اپنی نگاہیں اس قدر مضبوطی سے مستقبل پر جمائے ہوئے تھی کہ میں بعض اوقات سوچتا ہوں پچھلی 1 صدی میں استنبول کی گلیوں اور گھروں میں جو کچھ پیش آتا رہا تھا، اس کے قلب اور روح کو اس نے اپنی نگاہوں سے قطعی اوجھل کر رکھا تھا۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جو ادیب اس سوال سے گہری جذباتی وابستگی رکھتے ہیں کہ ترکی کو ایک درخشاں مستقبل تک کیوں کر پہنچایا جائے، وہ ہماری زندگیوں کے بارے میں اتنی سچی کہانی نہیں سناتے، جیسے احمد حمدی تنپلار اور عبدالحق شناسی حصار، جنہوں نے ہماری روایتی ثقافت کے زوال کا ماتم کیا، یا جیسے سعید فائق اور عزیز نیسن، جو استنبول کی گلیوں کی شہریت سے آگاہ تھے اور اس شہر سے کسی شرط کے بغیر محبت کرتے تھے۔ مغربیت اور تیز رفتار جدیدیت کے دور میں مرکزی سوال صرف ترکی ادب کے لیے نہیں بلکہ مغرب سے باہر کے تمام ادب کے لیے یہ ہے کہ آج کے رنگوں میں کل کے خوابوں کو کس طرح پینٹ کیا جائے۔ جدید اقدار والے جدید ملک کا خواب کیوں کر دیکھا جائے جبکہ روزمرہ روایت کی مسرت بھی محو نہ ہو۔ ایسے ادیب جن کے انقلابی مستقبل کے خواب انہیں سیاسی تنازعات میں الجھا دیتے ہیں، اکثر قید میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ ان کے جھیلے ہوئے مصائب ان کی آواز اور ان کے نقطہ نظر میں ایک سخت اور تلخ کاٹ پیدا کر دیتے ہیں۔ میرے ابا کے کتب خانے میں ناظم حکمت، ترکی کے اہم ترین شاعر، کی اولین کتابیں بھی موجود تھیں، جو 1930 کے عشرے میں انقلابی خیالات کے باعث اس کے قید کیے جانے سے پہلے شائع ہوئی۔ ان نظموں کے غصے اور امید بھرے لہجے، ان کے یوٹوپیائی وژن اور روسی مستقبلیاتی فکر کے زیر اثر کی گئی حیاتی اختراعات نے مجھے جس قدر متاثر کیا، اتنا ہی اثر مجھ پر ان مصائب کا ہوا جو شاعر نے برداشت کیے تھے۔ قید میں گزارے ہوئے سال، جن کی داستان اورحان کمال اور کمال طاہر جیسے حقیقت پسند ناول نگاروں کی، جو خود بھی انہی قید خانوں میں رہے تھے، یادداشتوں اور خطوط میں ملتی ہے۔ صرف ان ترک دانشوروں اور صحافیوں کی یادداشتوں، ناولوں اور کہانیوں کو جمع کر کے پورا ایک کتب خانہ تیار کیا جا سکتا ہے جنہیں قید میں ڈالا گیا۔ ایک زمانے میں میں قید کا ادب اتنا زیادہ پڑھا کرتا تھا کہ مجھے وارڈوں کے روزمرہ معمول اور قیدیوں کی دلیری کے مظاہرے اور تیز بیانی سے اور قید خانوں کے مخصوص محاورے سے، جس کا میں بہت شائق تھا، اتنی واقفیت ہو گئی تھی جیسے میں نے خود بھی قید میں وقت گزارا ہو۔ ان دنوں ادیب کے بارے میں میرا تصور ایک ایسے شخص کا تھا جس کے دروازے کے باہر پولیس کا پہرا رہتا ہو۔
سڑک پر چلتے ہوئے سادہ لباس میں خفیہ پولیس کے کارندے جس کا تعاقب کرتے ہوں، جس کا ٹیلی فون ٹیپ کیا جاتا ہو، جسے پاسپورٹ ملنا ممکن نہ ہو، اور جو قید خانے سے اپنی محبوبہ کے نام پرتاثیر خطوط لکھا کرتا ہو۔ اس طرز زندگی کی جس سے میں صرف کتابوں کے ذریعے واقف تھا مجھے خود اپنے لیے خواہش نہ تھی، لیکن یہ مجھے بڑی رومان انگیز لگتی تھی۔ جب 30 برس بعد مجھے اس قسم کی بعض دشواریاں پیش آئیں تو میں نے خود کو یہ یاد دلا کر تسلی دی کہ یہ ان ادیبوں کے برداشت کیے ہوئے مصائب کے مقابلے میں بہت ہلکی ہیں جن کے بارے میں نے اپنی نوعمری میں پڑھا تھا۔ مجھے تعصب کے ساتھ اقرار ہے کہ میں اب تک روشن خیالی کے دور کے اس افادیت پسندانہ خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پایا کہ کتابیں اس لیے وجود رکھتی ہیں کہ ہمیں زندگی کے لیے تیار کر سکیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی میں کسی ادیب کی زندگی اسی بات کا ثبوت فراہم کرتی ہے، لیکن اس کا تعلق اس حقیقت سے بھی ضرور ہے کہ ان دنوں ترکی میں ایسا کوئی وسیع کتب خانہ موجود نہ تھا جس میں آپ جو کتاب چاہیں آسانی سے پا سکیں۔ برخیز کی تخیلاتی لائبریری میں ہر کتاب ایک رمزیانہ روپ اختیار کر لیتی ہے، اور لائبریری بجائے خود باہر وجود رکھنے والی دنیا کی پیچیدگی کو دہراتے ہوئے ایک شاعرانہ اور مابعد الطبیعاتی لامتناہیت کے اشارے فراہم کرتی ہے۔ اس خواب کے پیچھے حقیقی کتب خانے ہیں جن میں موجود تمام کتابوں کو گننا یا پڑھنا ناممکن ہے۔ برخیز خود بیونس آئرس میں ایسے ہی کتب خانے کا ڈائریکٹر تھا، لیکن جب میں نوعمر تھا تو استنبول یا پورے ترکی میں ایسا کوئی کتب خانہ موجود نہ تھا جس کا اس حقیقی کتب خانے سے موازنہ کیا جا سکتا۔ جہاں تک غیر ملکی زبانوں کی کتابوں کا تعلق ہے تو وہ کسی ایک بھی عوامی کتب خانے میں موجود نہ تھیں۔ اگر مجھے وہ سب کچھ سیکھنا تھا جو سیکھے جانے کے لیے ہے، اور ایک دانشمند شخص بن کر قومی ادب کے محدود حصار سے جو ادبی گروہ بندیوں اور ادبی منافقت نے کھینچ رکھا تھا اور جسے دم گھوٹنے والی پابندیوں کے ذریعے نافذ کیا جاتا تھا، باہر نکلنا تھا، تو اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں اپنا عظیم کتب خانہ خود تعمیر کروں۔